ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا سيما على والد التصديق وذلك بالتحقيق المولى الامام امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى ذلك الاصحاب وزين المنبر والمحراب رحمه بالوحي والكتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القران كامل الحياء والايمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى الله الغالب امام البشر والمغارب سيدنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه عماد الدين من اقامها فقد اقام الدين الصلاه مراج المؤمنين لو نظر الى رسل الجا من حيث اهل المساجد حمد لله اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے۔ میرے بھائیو، جمعے کے وقت میں نماز کا ادا کرنا سب سے بہترین عمل ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اپنے دل کے اندر یہ معرفت پیدا کرنی چاہیے کہ یہ کوئی مجبوری کے سبب سے نہیں ہے، یہ اپنے شوق سے، اپنے محبت سے اللہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے، اللہ اس کی بندگی کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز جمعہ جو ہے افضل ترین عبادت ہے۔ ہمارا جو نماز جمعہ ادا کر کے جاتا ہے، اللہ جل شانہ تو نماز جمعہ کے ادا کرنے کے سبب سے علماء فرماتے ہیں کہ ایک مقبول حج کا ثواب اللہ بندے کو عنایت فرماتا ہے۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ لوگوں، جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز رہو، اور یحتمن اللہ علی قلوبہم، ورنہ اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ثم لیکونن من الغافلین، پھر تم غافل لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جس نے جمعے کی 3 نمازوں کو چھوڑ دیا، اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے اور جنت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ بھائی کتنی بڑی عبادت ہے کہ جمعے کے دن جو ہے اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ نکال دینا۔ صحابہ اکرام جمعرات سے ہی جمعے کی نماز کی تیاری شروع کر دیا کرتے، اور ان کی سرگرمیوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ صبح جمعے کی نماز ادا کی جائے، اور مدینے کی بستیوں میں اعلان کر دیا جاتا تھا کہ بھائیو آج جمعے کا دن ہے، مسجد میں سارے لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہو۔ یہ جمعہ اسی لیے ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو، بیٹھ کر اللہ کی بندگی کریں، اللہ کا کلام سنیں، اور بیٹھ کر جو بھی مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں، کوئی ان کی پریشانیاں ہیں، کوئی دکھ ہے، کوئی تکالیف ہے، ان کا پتہ چل سکے۔ کیونکہ مسلمان کا جو یہ حق بتلایا گیا ہے کہ تم مسجد میں آتے ہو جماعت میں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہیں گھروں کے معاملات کا پتہ چلے کہ فلاں آدمی ہے مسجد میں کیوں نہیں آیا، اس کا پتہ کرو چلا کے اس کے بچوں میں خیریت ہے، گھر بار میں خیریت ہے، کوئی آٹے کی پریشانی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لوگوں کا اجتماع اکٹھا کیا جائے، کچھ لوگ اکٹھے ہو کر
اللہ کی بندگی بھی کریں اور آپس میں جو پریشانیاں ہیں ان کے معاملات کو بھی ڈسکس کیا جائے. تو میرے بھائیوں جب قرآن یہ صدا دیتا ہے کہ اے لوگوں ایمان والو جمعے کے دن جب اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی آواز آئے تو کام کا چھوڑ دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ بھائی جب قرآن کہتا ہے تجارت چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے. تو جو آدمی غافل ہے اصل میں علم نہیں رکھتے. اگر علم ہے تو معرفت نہیں رکھتے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ اسی طرح سارے حضرت امام جعفر صادق بھی کہتے ہیں کہ جمعے کے وقت میں حلال تجارت کو بھی اللہ حرام قرار دیتا. اور کسی نماز کے لیے حکم نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے وقت تجارت حرام ہے تمہارے لیے. زور کی نماز کے وقت تجارت حرام ہے تمہارے لیے. آج زور کا ٹائم ہے اللہ کی بندگی کرو آ کر. کسی کے لیے خاصی جیسے حکم نہیں دیا جیسے قرآن پاک میں جمعے کے دن رمائے کے فائزہ کو بھی الصلاۃ فانتشر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو کہ اپنی روزی میں مصروف ہو جائے. جمعے کے دن کاروبار کرنا سوائے جمعے کے اوقات سے حرام نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے جمعے کے دن کام ہی نہیں کرنا. نہیں، اللہ کہتا وابتغوا من فضل اللہ سے اللہ کا فضل تلاش کرو اور پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو بھائی یہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا جب اللہ کے گھر سے لوگ اذان کی آواز کو سنتے ہیں ٹھٹھا مذاق بنا لیتے ہیں. یہ منافقوں کا یہ کافروں کا وتیرہ ہے کہ جب مسجد نبوی سے اذان ہونی تو لوگوں نے سیٹیاں بجانی شروع کر دینی، ڈھول بجانے شروع کر دینے. آپس میں لوگوں نے اکٹھے ہو کر بھنگڑا ڈالنا کہ کسی طریقے سے لوگوں کو نماز سے غافل کر دیا. بھائی اذان جب اللہ خدا دیتا ہے تمہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بھائی کوئی آدمی کہتا بھائی مجھے دکان پہ آ کر دعوت دو. کوئی آدمی کہتا بھائی جماعت بنا کے میری تحریر پہ کھڑے ہو جاؤ. میرے بھائیوں جب اللہ کے گھر سے صدا چل رہی ہے حی علی الصلاۃ سبھی کے لیے پیغام دے گی حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. اور فرمایا کہ جو آدمی اذان دیتا ہے فرمایا قیامت کے دن ان کی گردنیں جو ہے لمبی ہوں گی. آپ لوگوں فرمایا کہ لوگ تو جھکے پڑے ہیں اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے اللہ کی خشیت سے لوگ جھکے پڑے ہیں لیکن اذان دینے والے کی یہ گردن اللہ لمبی کر دے گا. ہے کہ یہ اسلام کے عقائد کا کیونکہ اسلام کے عقائد جو ہے یہ اذان سے نکلتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ ایک ہے اللہ بڑا ہے اللہ ایک اللہ بڑا ہے. اب یہ صلاح جو ہے اللہ کے گھر سے نکلتی ہے. تو فرمایا میرے پاک نبی نے اصل میں اسلام کے عقیدے کی تشہیر کرتا ہے اذان دینے والا. اور فرمایا کہ اذان دینے والے کی صدا اگر پتھر سنتا ہے اگر کوئی درخت سنتا ہے جانور سنتا ہے بھائی اللہ ان سب چیزوں کو زبان دے گا قیامت کے دن. اذان دینے والے کے لیے گواہی دے ایمان کی. جو سمندر کا پانی یہ نالے کا سلمان جو جس جگہ سے پانی بہتا ہے اذان دینے والے کی ایمان کی گواہی قیامت کے دن. لیکن ہاں میرے پاک
جب اذان دینے کے لیے بندے نہیں ملیں گے. بھائی لوگ کنی کتراتے ہیں نا